الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا، اس مہینے میں کچھ لوگ پوری دنیا میں ہر جگہ پر، ہر ملک میں، ہر ریاست میں کچھ نہ کچھ تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تنقیص کرتے ہیں، صحابہ کی برائیاں بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کے منکر ہے اور صحابہ کرام کی پاک دامنی پر اور ان کی عزتوں پر، ان کے اللہ سے تعلق اور رسول اللہ سے تعلق پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں جن مجلسوں میں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں معاذ اللہ۔ اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں، کچھ لوگ ہیں پوری دنیا میں، ہر جگہ، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں بھی ہوا ہے ایسے اور چل رہا ہے کہ کچھ مجلسوں میں صحابہ کی برائیاں بیان کی جاتی ہے، صحابہ کی غلطیوں کو اچھالا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے داغ زندگیوں پر الزامات لگا کر ان کی زندگی کو داغدار کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی کرنا ہے، اور ایک مومن کو یہ حکم ہے کہ اگر کسی جگہ پر، کسی شہر میں، کسی علاقے میں صحابہ کرام کی شخصیتوں کو اچھالا جائے، صحابہ کی برائیاں بیان کی جائے، تو اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ان علاقوں میں کچھ مجلسیں منعقد کر کے صحابہ کے فضائل کو بیان کریں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمتوں کا تذکرہ کریں، ہماری اپنی اولاد کو، ہماری اپنی نسلوں کو صحابہ کے بارے میں بتائیں یہ کون شخصیتیں تھیں، یہ کتنی بڑی ہستیاں تھیں اس روئے زمین پر، جن کے قربانیوں کے صدقے میں اور جن کی محنتوں کے صدقے میں نبی کے یارانہ اور نبی کے ساتھ وفاداری اور نبی کی مکمل تابعداری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایسی مقدس جماعت کو پیدا کیا کہ صحابہ جیسی جماعت نہ حضور کی زندگی سے پہلے اس روئے زمین پر کسی رسول کو اور کسی صحابی کو ملی، نہ قیامت تک صحابہ کے بعد کوئی اور ایسی ہستیاں اور ایسی جماعت دنیا میں پیدا ہوگی، نہیں آ سکتی جیسی صحابہ کرام کی مقدس جماعت اب کبھی دنیا میں نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنی طرف سے نبی نہیں بن سکتا، رسول نہیں بن سکتا، نبوت اور رسالت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب لوگوں کو دی گئی ہے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے نمازیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، خوب عبادتیں کر کے کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا، کوئی آدمی رسول نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ وہابی چیز ہے، نبوت اور رسالت وہابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ کسبی اور وہابی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں اس کو وہابی کہا جاتا ہے،
اور بندہ اللہ تعالیٰ سے محنت کر کے کچھ چیز حاصل کرتا ہے اس کو کسبی کہتے ہیں۔ جیسے نبوت اور رسالت وہ بھی چیز ہے۔ کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان چاہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے اتنی ہی منزلوں تک پہنچ جائے، وہ نبی اور رسول نہیں بن سکتا، اس کی بس میں نہیں ہے، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے نبی اور رسول بننا۔ جیسے نبی اور رسول بننا یہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، ایسے ہی صحابی بننے کا اختیار بھی انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے جس کی مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ صحابی بنے گا وہی صحابی بنا، اور جس کی مقدر میں اللہ نے نہیں لکھا کہ وہ صحابی نہیں بنے گا، نبی کا رشتہ دار ہو کر بھی، نبی کا فیملی ممبر ہو کر بھی، نبی کے گھرانے سے تعلق رکھ کر بھی وہ محروم رہا، اور وہ محروم رہ کر اس دنیا سے چلے گیا۔ ابو جہل نبی کو دیکھا، نبی سے ملا، نبی سے ملاقات کی، 10 مرتبہ نبی کے ساتھ وقت گزارا، لیکن اس کے مقدر میں اللہ نے شرف صحابیت کو نہیں رکھا تھا۔ نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایمان کی دولت سے محروم رہا۔ تو ابو جہل جیسا شخص بھی، جیسا قریبی خاندانی بھی صحابیت سے محروم رہا۔ اور حضرت بلال جو آئے تھے حبشہ سے، نہ رنگ کے اعتبار سے معیاری تھے، نہ ذات کے اعتبار سے خاندانی تھے، نہ قبیلے کے اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت تھی، غلام تھے ادنا درجے کا۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں نبی علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس زمانے میں لوگوں میں انسانوں کے مراتب، ان کی منزلیں، ان کے مقام و مرتبے گننے کا رواج تھا۔ حیثیتیں اور شخصیتیں دیکھ کر لوگ بات کرتے تھے۔ ذات پات میں انسانیت بٹی ہوئی تھی، اونچی ذات، نیچی ذات۔ ایسے دور میں حضور تشریف لائے، اور حضرت بلال کہاں سے آئے؟ حبشہ سے آئے، کالے کلوٹے غلام۔ اور جب انہوں نے نبی علیہ السلام کا کہنا مانا، اللہ کا کہنا مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ادنا غلام کو صحابی بنا کر اپنے پاس مقام و مرتبے کے اتنے بلندیوں پر پہنچا دیا، اتنے بلندیوں پر پہنچا دیا کہ ایک عرب کا خاندانی رئیس اور شہزادہ بھی حضرت بلال کے پیر کے دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا اگر اس کے اندر ایمان نہیں تھا، اور اس نے نبی اور صحابہ کی اور نبی اور اللہ اور نبی کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے ان کو محروم رکھا۔ کتنے لوگ تھے حضور کے خاندان کے جنہوں نے حضور کے پیغام کو ایکسپٹ نہیں کیا، ٹھکرا دیا، تو باوجود یہ کہ وہ حضور کے ساتھ رہے لیکن صحابی بنے بغیر اس دنیا سے چلے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، جیسے نبی اور رسول انسان اپنی محنت سے نہیں بن سکتا، ایسے ہی صحابی بھی ہم اپنی انسانوں نے، صحابہ نے اپنی محنت سے نہیں بنا۔ اللہ نے جس کے مقدر میں رکھا تھا، اللہ نے جس کا انتخاب کیا تھا، اللہ نے جس کو سلیکٹ کیا تھا، وہی لوگ نبی کے زمانے میں جتنی انسانیت تھی اس روئے زمین پر، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے کے لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا، منتخب کیا، تب جا کے وہ صحابی بنے۔ صحابی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی لمبا وقت حضور کی صحبت میں رہنا ضروری نہیں۔ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا، گزشتہ سال بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو افریقہ کے جنگلوں سے آئے تھے مدینہ منورہ، لمبا سفر کر کے، سالوں سال کا سفر کر کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں ملاقات کی،
آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، مسلمان ہوئے، نبی کا دیدار کیا اور ملاقات کر کے واپس چلے گئے اپنے گاؤں۔ زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ملا انہوں نے نبی سے اور ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے، تو وہ صحابی ہیں۔ اور ملاقات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا دیدار کرنا شرط ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے علماء نے دیدار کی شرط نہیں لگائی ہے، صحابی بننے کے لیے ملاقات کی شرط لگائی ہے۔ کیونکہ اگر دیدار کی شرط لگائی جائے گی، زیارت کی شرط لگائی جائے گی، تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو نبی کے ساتھ مستقل پڑے رہے لیکن وہ نابینا تھے، انہوں نے نبی کی زیارت نہیں کی، نبی کا انہوں نے دیدار نہیں کیا، بینائی سے محروم تھے، تو کیا وہ صحابی نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں۔ صحابی بننے کے لیے زیارت کرنا، دیدار کرنا شرط نہیں ہے، ملاقات کرنا ہے ایمان کی حالت، اور ایمان کی حالت میں ماننا ہے۔ میرے دوستو، بہت بڑی ہستیاں ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو تو بہت دور کی بات ہے۔ جس سواری پر سوار ہو کے صحابہ کرام میدان جنگ میں جاتے تھے، ہماری یہ اوقات نہیں ہے، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے گھوڑوں کے پیروں کے ریوڑ کے دھول اور گوبر کے برابر بھی نہیں ہے۔ عام انسان، صحابہ کرام کا تو بہت بڑا مقام ہے، ان کا تو ہم کیا مقابلہ کرتے، ان کے سواری کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے، اور ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی ہستیاں تھی، جلیل القدر ہستیاں تھی۔ آپ ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1500 مرتبہ، کتنے؟ 1500 مرتبہ، 1500 مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی فضیلتوں کا، عظمتوں کا تذکرہ کیا، صحابہ کی تعریف کی، صحابہ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ یعنی قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ 6666 آیتیں ہیں قرآن کی، اور اس میں 1500 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف صحابہ کرام کی کامیابی، ان کی عظمتوں کا تذکرہ کیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کتنی بڑی جماعت ہے، کتنی بڑی ہستیاں ہیں صحابہ کرام، اور کوئی ایک صحابی بھی اس فضیلت سے نہیں نکل سکتا، کوئی ایک صحابی بھی اس مقام و مرتبے سے ہم ان کو نہیں نکال سکتے۔ اگر کوئی نکالنے کی کوشش کرے گا، ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے، ہم بدقسمت ہو جائیں گے، لیکن کسی صحابی کے مقام و مرتبے کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، کچھ صحابہ ہیں جن سے کچھ غلطیاں ہوئی، لیکن ان غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اور اس کی معافی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ بڑی ہستیاں ہیں، بڑی شخصیات ہیں، کل کو لوگ جو ہیں ان پر الزام نہ لگائے، ان کے اوپر کیچڑ نہ اچھالے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا، تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگ چوکنا رہیں، محتاط رہیں۔ جس شخصیتوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ ان کو غلطیوں میں، یا آپ ان کو کسی قصا میں، کسی قصور میں، کسی خطا میں نہیں پکڑ سکتے۔ اللہ نے ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہوئی غلطیاں، نبی اور صحابہ میں تو یہی فرق ہے۔ نبی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغمبر ہو، میسنجر ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہوں، اور نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کر سکتا، نبی سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔
لیکن صحابی معصوم نہیں ہوتے، صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، ہاں صحابی محفوظ ہو سکتے ہیں۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے غلطیوں سے، لیکن کچھ صحابہ سے کچھ غلطیاں ہوئی بشری تقاضے کی وجہ سے، لیکن وہ معاملہ کلیئر ہو گیا، دنیا ہی میں ختم ہو گیا، اللہ نے ان کی معافی کا قرآن میں اعلان کر دیا۔ اب کسی مسلمان کی یہ حق نہیں ہے کہ کسی صحابی کے مقام و مرتبے سے ان کو اتارنے کی ناپاک کوشش کرے، ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے۔ بہت بڑے ہستیاں ہیں میرے دوست، بہت اونچا مقام ہے، انہوں نے نبی کے ساتھ جو وفاداری کی ہے، نبی کے ساتھ انہوں نے رہنے کا حق ادا کیا ہے۔ ہم اور آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم اگر رہتے، یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہم کو نبی سے 1500 سال کے بعد پیدا کیا۔ ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ڈریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر صحابہ کی جگہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نبی کی جماعت میں شامل کرتا تو ہم کتنے مرتبہ نبی علیہ السلام کو پیٹھ دکھاتے، اور کتنے مرتبہ ہم نبی کو اپنے تعاون سے محروم رکھتے، کتنے مرتبہ منافقت میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ اور ہم بہتر جانتے ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو نبی کے زمانے سے 150 سال کے بعد پیدا کیا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ ان کے مرید نے کہا تھا کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی صحابی بنتے، کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے، نبی کے ساتھ جہاد کرتے، نبی کے بیان میں، نبی کے بعض مجلسوں میں بیٹھتے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے، نبی کے ساتھ کھاتے، نبی کے ساتھ سفر کرتے، خواہش ظاہر کی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، کیونکہ اگر ہم نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے ساتھ رکھتے، یا نبی کی مخالفت کرنے والوں میں رکھتے، یا منافقین میں رکھتے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس زمانے میں تو لسٹ کلیئر تھی، سب کے نام کلیئر تھے، کون صحابی ہے، کون مشرک ہے، کون منافق ہے، کس کے دل میں بغض ہے، کون نبی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اللہ نے سب بتا دیا تھا نبی۔ ہم اور آپ ہوتے تو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ہم صحابی ہی بن کے رہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہماری لاج رکھ لی کہ ہم کو نبی سے اتنا دور رکھا۔ وہ جماعت نفاق سے دور تھی، وہ جماعت ایسی تھی کہ صحابہ کرام جیسے نبی کے سامنے رہتے تھے، نبی کے غیر موجودگی میں بھی ویسے ہی رہتے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے؟ ماں باپ کے ساتھ الگ رہتے، دوستوں کے ساتھ الگ رہتے، اگر کوئی پیر بزرگ ہے تو ان کے سامنے الگ رہتے۔ منافقت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیتیں ایسی صاف شفاف تھی، بیدار تھی کہ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کا ظاہر اور صحابہ کا باطن، صحابہ کی اندرونی کیفیت، صحابہ کی بیرونی کیفیت میں کوئی فرق نہیں تھا، ظاہر میں باطن میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسے ظاہر میں تھے ویسے ہی باطن میں تھے، جیسے باطن میں تھے ویسے ہی ظاہر میں تھے، کوئی فرق نہیں تھا دونوں میں۔ اور ہمارا کیا ہے معاملہ؟ ہم ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے، ہم اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے۔ لیکن صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ نبی کی، رسول اللہ کی، اللہ کی نظر انتخاب تھی وہ صحابہ۔ جیسے نبی کے سامنے رہتے تھے اتنی اطاعت کے ساتھ، اتنی فرما برداری کے ساتھ گھر میں بھی رہتے تھے، بیوی کے ساتھ بھی ویسے ہی رہتے تھے، بال بچوں کے ساتھ بھی ویسے ہی رہتے تھے۔ محبت میں، نبی کی محبت میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی وجہ سے تو ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ نام تھا ان کا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے نبی سے کہا نافق حنظلہ، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، پوچھا کہ کیسے منافق ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جہنم کا ڈر ہوتا ہے، ہم دین پر چلتے ہیں، ہمارا ایمان کا ٹیمپریچر بڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن کہ جیسے ہی ہم آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں اور اپنے گھر میں جاتے ہیں، بال بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ہمارے ایمان کا وہ ٹیمپریچر نہیں رہتا، وہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، تھوڑا نیچے آ جاتا ہے، کیفیت بدل رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کیا منافق تو نہیں ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ یہی ایمان کی علامت ہے، اپنی اولاد سے محبت کرنا، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنا، بیوی کو وقت دینا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ تسلی دی، سمجھایا ان کو۔ یہ ہے مقدس ہستیاں میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، ان کی فضیلتوں کے کیلے گاڑ دیجئے اپنی نسلوں کے دلوں میں، اپنی اولاد کے دلوں میں، صحابہ کے قصے بیان کیجئے، صحابہ کے تذکرے بیان کیجئے، کیونکہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، صحابہ اگر نہ ہوتے، صحابہ کی قربانیاں اگر نہ ہوتی، تو یہ دین ہم تک سلامتی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا۔ اس دین کو پہنچنے میں صحابہ کرام کا بہت بڑا یوگدان ہے، صحابہ کرام کو بہت بڑا رول پلے ہے۔ انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، کاروباروں کو چھوڑا، سردی میں، گرمی میں، خوشی میں، غم میں، ہر موقع پر انہوں نے نبی کا ساتھ دیا۔ محبت تھی نبی علیہ السلام سے، ان لوگوں کو سچی محبت تھی، سچی عقیدت تھی۔ 100 سے زیادہ لوگ ہتھیار لے کر، اسلحہ لے کر، پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے کر انتظار کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا۔ ہاتھوں میں ہتھیار تھے، تلوار تھے۔ پورے مکہ المکرمہ میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا، یہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا دشمنوں کی طرف سے کہ اب بات چیت نہیں ہوگی، جہاں بھی نظر آئیں گے محمد الرسول اللہ قتل کر دیا جائے گا، اور جو قتل کر کے آئے گا اور یہ گواہی دے گا، یہ خوشخبری سنائے گا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے، اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ایک بڑی رقم کا اعلان کر دیا گیا۔ مختلف قبیلوں سے پہلوان قسم کے لوگ، بہادر قسم کے لوگ نکلے ہتھیار لے کر، حضور کے گھر کے باہر ٹھہرے، محاصرہ کر لیا گیا۔ حضور کا گھر کوئی بڑا اپارٹمنٹ نہیں تھا، بلڈنگ نہیں تھی، ایک کمرہ تھا مسجد نبوی کے پاس، کمرے کو گھیر لیا۔ ایسے وقت میں، ایسے ڈر اور خوف کے ماحول میں جو شخصیت حضور کے بستر پر رات بھر مزے کے ساتھ آرام کر رہی تھی، اس شخصیت کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کو معلوم ہے کہ باہر لوگ مسلح ہے، ہتھیار لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں، باہر نکلیں گے تو بھون دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، لیکن کسی قسم کا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ انہوں نے جب نبی نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں تو نکل رہا ہوں کسی دوسرے راستے سے، لیکن تم گھر میں رہو اور اس جگہ پر سو جس جگہ پر روزانہ میں سوتا ہوں، تاکہ دشمن کو شک نہ ہو جائے کہ میں نکل گیا ہوں مدینے کے لیے۔ وہ تو یہ سمجھے کہ کوئی سو رہا ہے، نبی سو رہے ہیں، جیسے ہی باہر نکلیں گے تو ان کا کام تمام کر دیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ پلاننگ تھی۔ حضرت علی آ گئے۔ آپ سوچئے کہ ایسے وقت میں، ایسے خوف کے عالم میں، کون اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے آ کے سوئے گا رات میں؟ ہم اور آپ ہوتے تو پیٹ دکھا کے چلے جائیں، عذر کر دیتے، بہانہ بنا دیتے کہ یا رسول اللہ کام ہے، کچھ ضروری کام ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہے، بچوں کی طبیعت خراب ہے، 100 بہانے ہمارے پاس تیار رہتے تھے۔ لیکن صحابہ نے کبھی حضور کو پیٹ نہیں دکھائی، صحابہ نے کبھی حضور کو ہاتھ نہیں دیا، دھوکہ نہیں دیا۔ آ گئے حضرت علی، سو گئے، نہ صرف سویا بلکہ زندگی بھر یہ کہتے تھے
کہ اگر پوری زندگی میں کسی رات کو میں نے اطمینان کے ساتھ بے خوف ہو کر سویا ہے تو وہ وہی رات کی ہجرت کی جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر میں سونے کا حکم دیا تھا۔ اتنا اطمینان سے تو میں کسی اور رات میں سویا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں سویا تو ضرور اٹھوں گا، اللہ ضرور مجھے جگائیں گے، کیونکہ نبی نے مجھے صبح اٹھ کر کچھ کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات مجھے موت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ میں سوؤں گا تو صبح ضرور اٹھوں گا۔ یہ تھے صحابہ کرام، ان کا ایمان۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ دشمنوں کی طرف سے صحابہ کرام پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ میدان جہاد میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سامنے رکھ کر اور پیٹھ پیچھے رکھ کر ٹھہر گئے، اور جو تیر دشمنوں کی طرف سے حضور کے پاس آ رہی تھی ان تیروں کو اپنے پیٹھ پر لیا۔ ایک تیر لگی، دو تیر، تین تیر، 10 یوں تیر آ کر لگے، صرف اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر کوئی تیر نہ لگ جائے۔ ان سے پوچھا لوگوں نے کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ نبی کے اوپر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیتے، سینہ دکھاتے دشمنوں کو، آپ نے پیٹھ دکھائی اور سینہ نبی کی طرف کر دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ شروع میں میرے ذہن میں تو ایسے ہی آیا تھا، لیکن پھر خطرہ محسوس ہوا کہ اگر میں دشمن کو سینہ دکھاؤں گا تو اپنے حبیب کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام کو میں اپنی پیٹھ دکھاؤں، اس لیے میں نے پیٹھ کو دشمنوں کی طرف کر دیا اور سینے کو حضور کی طرف کر دیا، اور 10 تیریں اپنے پیٹھ پر کمر پر کھا کر نبی علیہ السلام کی جان بچائی اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ یہ کہ صحابہ میرے دوستوں، جن کی ہم برائی بیان کریں گے تو ایسے ہیں جیسے ہم آسمان کی طرف تھوکیں گے۔ کوئی شخص آسمان کو تھوکے گا یا سورج کو تھوکے گا یا چاند کو تھوکے گا تو وہ تھوک ادھر نہیں جائے گا بلکہ آگے اپنے ہی منہ پہ گرے گا۔ کچھ لوگ محرم کے مہینے میں صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، معاذاللہ، صحابہ کرام میں مرتبے تقسیم کر رہے ہیں، صحابہ کرام میں کیٹیگریاں بنا رہے ہیں، یہ صحابی افضل، یہ غیر افضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں یہ افضل، یہ غیر افضل۔ ایسی کوئی تفریق نہ قرآن نے بیان کی، ایسی کوئی تفریق نہ حدیث نے بیان کی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جتنے صحابہ تھے سب کامیاب ہے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے پاس امتحان کے اعتبار سے، سب کو چیک کر کے، سب کا امتحان لے کر، سب کو اللہ تعالیٰ نے آزما کر جو سرٹیفکیٹ دی ہے وہ سرٹیفکیٹ یہ دی ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اور اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ سب صحابہ کے بارے میں، اس میں کسی صحابی کو نہیں نکال سکتے ہم۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے سے دنیا ہی میں حل ہو گیا ہے۔ اب ہم کو آپ کو ان کی کسی غلطی پر کچھ بولنے کا یا کمنٹ کرنے کا بالکل حق نہیں۔ اگر ہم کمنٹ کریں گے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ بہت حساس معاملہ ہے میرے دوستو۔ ایک ایک صحابی کی ایسی داستان ہے، ایک صحابی کو پڑھیں گے اور ان کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں گے، پوری زندگی ہماری کامیاب بن جائے گی۔ کسی ایک صحابی کو بھی پکڑ لیں۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کو بھی تم فالو کرو گے ہدایت پالو گے، ہدایت پالو گے۔ اور ستاروں سے اس لیے تشبیہ دی کہ پہلے زمانے میں لوگ جو سفر کرتے تھے، خاص طور سے پانی کا سفر، سمندری سفر جب کرتے تھے تو آپ سوچیں کہ اس زمانے میں سفر کا راستہ اور روڈ کیسے نکالتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی گوگل میپ نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لوگوں کو دور دور سفر کرنا پڑتا تھا، تو وہ سفر ہوتا تھا ستاروں کو دیکھ کر۔ رات کے وقت میں جو ستارے آسمان پر جگمگاتے رہتے ہیں،
وہ کچھ علم تھا، وہ علم اس زمانے کے لوگوں کو تھا، اس زمانے کے ملاحوں کو تھا، اس زمانے کے سفر کرنے والے کشتی کے ڈرائیوروں کو تھا۔ وہ ستاروں سے راستے طے کرتے تھے، افریقہ جانا ہے یا امریکہ جانا ہے، یہ ستاروں سے راستے طے کرتے تھے۔ ان کے لیے میپ تھا، گوگل میپ تھا ستارے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسے تم ستاروں کو دیکھ کے اپنی منزل تلاش کرتے ہو، منزل پر جاتے ہو، ایسے ہی میرے صحابہ گوگل میپ ہے، جس صحابی کو بھی تم فالو کرو گے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی صحابی کو، اس میں تخصیص نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، حضرت حسین کی، تخصیص نہیں ہے۔ جس صحابی کی بھی تم اقتداء کرو گے، راستہ پالو گے، ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم نے یہی سوچا تھا آج کہ محرم الحرام میں کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام کی تنقیص بیان کرنے کے لیے، صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کے لیے کچھ مجلسیں منعقد کر کے صحابہ کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا بھی یہ عقیدہ ہے، ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انہی علاقوں میں ایسی مجلسیں منعقد کریں جس میں صحابہ کے فضائل بیان کیے جائیں، صحابہ کی وفاداری کے قصے بیان کیے جائیں، تاکہ ان کا رد بھی ہو اور ہمارے اندر، ہماری نسلوں کے اندر، ہمارے آل اولاد میں صحابہ کرام کی عظمت، محبت خون میں بس جائے، رگوں میں بس جائے۔ کیونکہ کسی ایک صحابی کا بغض لے کر اگر ہم مریں گے، یا کسی ایک صحابی کی نجات کے بارے میں یا ان کی رضا کے بارے میں تھوڑا سا بھی ادنا درجے کا بھی شک و شبہ اپنے سینے میں لے کر خدا نہ خواستہ مر جائیں گے، ساری زندگی کی عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارا دین، ہماری اطاعت، ہماری فرمانبرداری، یہ سب محمول ہے صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ، صحابہ کرام کی عظمتوں کے قائل ہونے کے ساتھ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا یہ میرے صحابہ ہیں، ان کو گالیاں مت دو، ان پر سب کو شتم مت کرو۔ اگر کوئی شخص کسی میرے صحابی کو گالی دے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا، کفر کی حالت میں مرے گا اگر کسی نے صحابی کو گالی دی ہے یا کسی نے صحابی کو برا بلا کہا ہے۔ کتنے واقعات ہیں، پڑھو میرے دوستو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ وہ عشق پیدا کرو اپنے اندر جو عشق صحابہ کے دلوں میں تھا، نبی کی صحبت کی برکت سے، قرآن کی برکت سے۔ وہ صرف زبانی عاشق نہیں تھے، عملی عاشق تھے، عمل کے ساتھ عشق کرتے تھے۔ آپ کو میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ کیسا عشق تھا نبی سے، کیسی دیوانگی تھی کہ لوگ حیران پریشان ہیں کہ جو ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آئے اور انہوں نے جو نبی کے ساتھ دیوانہ وار محبت کی ہے، ایسی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لوگ بیان کر رہے ہیں، نبی کے دشمن کہہ رہے ہیں یہ کیسی دیوانگی ہے ان کی اپنے نبی کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ، کہ نبی کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، نبی کا وضو کا پانی لے کر اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، نبی کا استعمال کیا ہوا پانی بوریوں میں نہیں بہا رہے ہیں، اپنے جسموں میں بہا رہے ہیں۔ کیسی کیسی محبت کی مثالیں ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی لے کر، اجازت لے کر اپنے گاؤں گئے کھیتی باڑی کا کام دیکھنے کے لیے۔ جب گاؤں گئے 2 دن تک انہوں نے کھیت میں کام کیا۔ ایک دن کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے دوڑتے ہوئے آیا اور آ کر انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جی ایک بہت بری خبر لے کے آیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، نبی پردہ فرما گئے ہیں۔ جیسے ہی نبی کی جدائیگی کی غم ان کے کانوں میں پڑی،
ہاتھ میں اوزار تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے، اپنے اوزار کو پھینک دیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں آپ کا شکر گزار بنتا ہوں، ناشکرہ نہیں ہوں، آپ نے جو نعمتیں مجھے دی ہے اس کو میں نے صحیح استعمال کیا، لیکن میں آپ سے آج دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو آپ ختم کر دیجئے، کیونکہ اگر اس دنیا سے نبی پردہ فرما گئے اور آج کے بعد یہ میری آنکھیں نبی کو نہیں دیکھ سکتی ہے تو اب مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھیں تھی نبی کو دیکھنے کے لیے، جب نبی ہی نہیں ہے تو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے بیوی کو دیکھنا ہے نہ بچوں کو دیکھنا ہے۔ سچے دل سے دعا کی اور ابھی ہاتھ اٹھا کے نیچے رکھے بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور وہ نابینا بن گئے، نابینا بن گئے۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام سے میرے دوستو، یہ دیوانگی تھی ان کی۔ ہم بتا سکتے ہیں کسی جماعت کو ہم لا کے بتا سکتے ہیں کہ اپنے آقا سے اپنے باس سے ایسی والہانہ محبت اور عقیدت کوئی پیش کر سکتا ہو؟ دنیا تاریخ کبھی ایسے واقعات کو پیش کرنے والی کوئی دوسری جماعت کو نہیں بتا سکتی۔ یہ جماعت تھی صحابہ کرام۔ ایک واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ جو واقعات اس لیے بتائے جاتے ہیں، یہ صحابہ کے قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، ہم بھی اپنے اندر نبی سے سچا عشق پیدا کریں، صرف زبانی دعوے نہ کرے، سچا پکا عشق پیدا کرے نبی سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اول درجے پر، سب سے پہلے درجے پر اللہ اور رسول کی اطاعت ایک مسلمان کے پاس ہونی چاہیے۔ ماں باپ کی اطاعت سے بھی بڑھ کے ہے، بیوی بچوں کی اطاعت سے بھی بڑھ کے ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت سب اس کے بعد، سب کا مقام و مرتبہ اس کے نیچے ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، ان سے محبت رکھنا ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ واقعی اس لیے بیان کی جاتے ہیں اللہ ان کی برکت سے ہمارے اندر بھی صحابہ کرام جیسا عشق ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے، ان کے جیسا ایمان ہمارے اندر، ان کے جیسا ایمان تو ہم نہیں بنا سکتے، اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کر دے۔ ایک مرتبہ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ جنگ بدر میں اسلام کی پہلی جنگ، اور اس جنگ میں عجیب و غریب حالات تھے۔ باپ بیٹے سے لڑ رہا تھا، بیٹا باپ سے لڑ رہا تھا، کیونکہ کچھ صحابہ وہ تھے جو باپ تھے، مسلمان تھے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے کہ ان کی اولادیں جو ہے بیمار تھی، وہ ادھر سے لڑ رہے تھے، یہ ادھر سے لڑ رہے تھے، رشتہ دار ہی آپس میں لڑ رہے تھے۔ کیوں؟ کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر، نبی کے حکم پر، میدان جنگ میں تھے۔ ایک منظر دنیا نے ایسا بھی دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر گرا دیا اپنی طاقت سے۔ باپ نے بیٹے کو گرا دیا اور ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور ہتھیار نکال کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنا چاہتے تھے، کاٹ دینا چاہتے تھے، قتل کر دینا چاہتے تھے۔ تلوار اٹھائی، سینے تک لا کر روک دیا۔ دیکھا کہ سامنے جو چہرہ پڑا ہوا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، وہ میرا باپ ہے، اور جس جگہ پر میں بیٹھا ہوا ہوں سینے پر، اس جگہ پر میں نے بچپن میں 1000 مرتبہ بیٹھ کر بڑا ہوا ہوں، باپ کے سینے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں باپ کو قتل نہیں کر سکتا۔ باپ کی ممتا نے اس کو رکا دیا، چھوڑ دیا حضرت ابوبکر صدیق کو، چلو کسی دوسرے کو مارتے ہیں، یہ تو باپ ہے بلکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ان کے بیٹے مسلمان ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ باپ بیٹے دونوں نے مل کر بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے گھر میں، تو یہ واقعہ انہوں نے سنایا اپنے بیٹے نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ابو آپ کو یاد ہے وہ وقت بدر میں جب آپ میرے قبضے میں آ گئے تھے، میرے کنٹرول میں آ گئے تھے، قریب تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، آپ کو یاد ہے وہ منظر؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا اپنے بیٹے کو؟ میرے دوستو، یہ ہے ایمان، یہ ایمان حاصل کرنا ہے اللہ سے جو اللہ نے صحابہ کو دیا تھا، صحابہ کے علاوہ کسی کو ایسا ایمان نہیں دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے تو مجھے چھوڑ دیا، محبت کی وجہ سے
باپ ہونے کی وجہ سے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر اس وقت میں تو میرے قبضے میں آتا، میرے ہاتھ میں تلوار رہتی اور تجھ نافرمان بیٹے کو اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے قتل کرنے کی ضرورت پڑتی، میں قتل کر دیتا، ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ یہ تھی میرے دوستوں صحابہ کرام کی اللہ سے محبت، ان کے حکموں کی اطاعت، ان کے حکموں کی فرمانبرداری، رسول اللہ کے حکموں کی فرمانبرداری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ جیسا سچا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔